الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى أيها الناس قولوا لا إله إلا الله صلوات. حضرات گرامی قدر بزرگان محترم عزاداران سید الشہداء ادا خان ابو طالب میں عشرہ محرم کی دوسری تقریر بنائے لا الہ کے عنوان پر آپ کی توجہات کی نظر ہے. زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ آپ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ اس جذبہ ایمانی کے ساتھ ادا خانہ ابو طالب میں حاضری دے رہے ہیں. بنا لا الہ ہمارا عنوان گفتگو ہے اور اس عنوان پر گزشتہ شب کی تقریر میں آپ کی خدمت میں جو عرض کیا تھا اس کا محصل مفہوم یہ ہے کہ خدا ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہے اور ہمیشہ وحدہ لا شریک رہے گا. توجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب آدم نے کلمہ توحید پڑھا تو وہ لا الہ ہوا. اگر ایسا ہے تو پھر اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ ذوات مقدسہ اور کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ سے اس کی مشیت میں شہادت توحید کے گواہ ہیں. توجہ جانا محترم، جو ہمیشہ سے اس کی مشیت میں، ہمیشہ سے نہیں ہے، خدا کی طرح وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، وہ خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے. یہ پنجتن ہے جو ہمیشہ سے اس کی مشیت میں ہے. بھائی بہت توجہ ہے جانے محترم، جو ہمیشہ سے اس کی مشیت میں توحید کے گواہ بن کر باقی ہیں. اور اسی لیے اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حبیب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا. بس توجہ اس تمہید پر، ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنا کر بھیجا. شریعت میں گواہی عینی ہوتی ہے، سنی سنائی نہیں ہوتی. بہت توجہ جانے محترم، شریعت میں گواہی وہ قابل قبول اور معتبر ہے کہ جو عینی گواہی ہو. اللہ کہتا ہے حبیب میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. اس تمہید میں اگر آپ توجہ فرما لینا تو انشاءاللہ بہترین نتیجے مولا کی تائید سے آپ کی خدمت میں پیش کریں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، حبیب ہم نے آپ کو بھیجا اپنا شاہد بنا کر، یعنی اپنی وحدانیت کا گواہ بنا کر، اپنی توحید کا گواہ بنا کر. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدعی پہلے ہو گواہ بعد میں ہو.
بہت توجہ ہے. مدعی کون ہے؟ خدا. گواہ کون ہے؟ رسول. جب سے مدعی تب سے گواہ. عدالت میں چاہے جب پیش ہو. بہت توجہ ہے محترم. صلوات بھیجے نا محمد وعلی محمد کا. بھائی ایک گواہ ہے. آپ نے طے کر لیا کوئی مقدمہ چل رہا ہے, آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ میرے مقدمے کا یہ گواہ ہوگا. پیشی چاہے 1 سال کے بعد پڑے, تو اگر 1 سال کے بعد وہ پیش ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں اس وقت نہیں تھا. بہت بھیجیے نا محمد عالم. یہ ہے حبیب. نصیحت سمجھ میں آئی؟ حبیب ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنا کر بھیجا, شاہد بنا کر بھیجا. تو جب سے وہ ہے تب سے اس کی مشیت میں نور محمد گواہ کے طور پر موجود ہے. اور ظاہر ہے عزیزان محترم, اس کے بعد پھر حدیث قدسی میں ارشاد ہوا, حبیب لو ذاک لما خلقت الافلاک. انڈورس کیا آیت کو, حدیث کو. یہ حدیث خالی حدیث نہیں ہے, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کا مرتبہ آیت سے کم حدیث سے زیادہ ہوتا ہے. نہیں ابھی نہیں کرے گا. آیت اسے کہتے ہیں جس میں کلام بھی اللہ کا ہو, الفاظ بھی اللہ کے ہوں. سنائے رسول, وہ ہے آیت. آیت کسے کہتے ہیں؟ جس میں کلام بھی اللہ کا, الفاظ نقطے زیر زبر پیش بھی اللہ کے, بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے جو اللہ کے کلام کو نسلوں تک پہنچا دے, اسے شریعت کی نگاہ میں معصوم کہتے ہیں. بہت توجہ. حیدری جو ہے نا معصوم کی تعریف, یہ ہے معصوم. اور یہ کسی غیر معصوم کے بس کی بات نہیں. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, آپ یہاں سے جائیں گے, آپ کہیں گے صاحب عرفان عابدی صاحب نے یہ پڑھا, یہ پڑھا, یہ پڑھا. آپ میری تقریر کا مفہوم تو اپنے گھر والوں تک پہنچا دیں گے, لیکن میرے الفاظ اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچا سکتے. بات توجہ جانے مثلا, آپ میرے الفاظ کے میں نے کس وقت کیا جملہ استعمال کیا, کس وقت کیا لفظ استعمال کیا, آپ لفظاً لفظ ب لفظ میری ایک ایک گفتگو کو آگے تک نہیں پہنچا سکتے. جو میری مجھ جیسے گناہگار کی کہ کلام کو اپنے گھر والوں تک نہ پہنچا سکے, اسے امتی کہتے ہیں. جو اللہ کے کلام کو بغیر کسی زیر زبر کی تبدیلی کے 14 صدیوں میں پہنچا دے, اسے معصوم کہتے ہیں. اب نبی ہم جیسا کیسے ہو گیا؟ اور جو ہے آپ کی نبی کہتے اسے ہیں تو اللہ سے کلام لے اور بندوں تک پہنچا دے. امتی کہتے اسے ہیں جو بندوں سے پڑھے بندوں تک پہنچائے, وہ بھی صحیح نہ پہنچائے, وہ بھی صحیح نہ پہنچائے, اسے بھی پہنچاتے وقت یہ پتہ نہ ہو کہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے. بات آ جائے داروں طرح اس کا حافظہ اتنا کمزور ہو کہ جسے یہ تمیز نہ ہو کہ مکی سورہ کون سا ہے, مدنی سورہ کون سا ہے. قرآن جمع کر لیا, یہ امتیاز نہ کر سکے کہ مکے میں کتنی آیتیں آئیں, مدینے میں کتنی آیتیں آئیں, کیسے نازل ہوتی. بچوں سے قرآن جمع کرایا تھا, اگر اس سے قرآن لے لیتے جس علی نے منبر پر کہا تھا ھذا صفۃ العلم, ھذا لعب رسول اللہ, ھذا ما سکنی رسول اللہ ہے, زکن زکا, یہ میرا سینہ علوم کا گنجینہ ہے, یہ لعب پیغمبر چوسنے کا اثر ہے. اس نے مجھے ایسے بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے. یاد رکھو, مجھ سے پوچھو کہ کون سی آیت بر میں نازل ہوئی, کون سی آیت بحر میں نازل ہوئی, کون سی آیت ہوا میں نازل ہوئی, کون سی آیت فضا میں نازل ہوئی, کون سی آیت زمین پر نازل ہوئی, کون سی آیت حجرے میں نازل ہوئی, کون سی آیت شہر میں نازل ہوئی, کون سی آیت مسجد میں آئی, کون سی آیت مسجد میں آئی, کون سی آیت سجدے میں آئی, کون سی آیت قیام میں آئی, کون سی آیت قعود میں آئی, کون سی آیت منبر پر آئی, کون سی آیت میدان میں آئی, کون سی آیت جم کر لڑنے والوں کے لیے آئی, کون سی آیت میدان چھوڑنے والوں کے. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے, یا علی مدد کہنے والا اس سے پوچھو ھذا صفۃ العلم, ھذا لعب رسول اللہ. اے دیانت دار علی, میں تیری دیانت کے قربان کہ اپنے سینے پر بھی فخر کر رہا ہے تو رسول کے حوالے سے. بات ہو جائے اس طرح, یہ نہیں کہا علی نے کہ یہ میرا علم ہے,
ہائے ہائے بہت توجہ دوستوں خدا کے لیے توجہ. میرے پاس یہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور مجھے باتیں آپ کے جذبہ ایمانی کے سبب بہت کرنا ہوتی ہیں. آپ جس جوش و خروش سے یہاں آتے ہیں نا, خصوصاً اس امام بارگاہ میں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ آپ کا حق ہے اور میرا فرض ہے. اور جو ہے نا یہ دیانت ہے معصوم کی کہ میرے مولا نے یہ نہیں کہا یہ میرا علم ہے, کہا حاضر سے پتل علم, میرا سینہ ہے علوم کا خزینہ. اور اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا, حاضر لعاب رسول اللہ, حاضر لعاب رسول اللہ, یہ پیغمبر اسلام کا لعاب ہے, یہ اس کے لعاب کی برکت ہے. جس کے لعاب کی برکت سے علی بنے, جس کے لعاب کی برکت سے علی بنے, جس کے لعاب کی برکت سے مولا بنے, جس کے لعاب کی برکت سے ہادی بنے, جس کے لعاب کی برکت سے باب علم بنے, جس کے لعاب کی برکت سے امیر المومنین بنے, جس کے لعاب کی برکت سے امام المتقین بنے, جس کے لعاب کی برکت سے قائد القر المحجلین بنے, جس کے لعاب کی برکت سے یاسوب الدین بنے, جس کے لعاب کی برکت سے نقطہ باہ بسم اللہ بنے, جس کے لعاب کی برکت سے شاہ نما بنے, جس کے لعاب کی برکت سے ابو طالب کا بیٹا سرتاج حلقہ بنے. اس کے لیے اگر دنیا یہ کہے کہ وہ نبی ہم جیسا ہے, بات جو ہے جانا مخترا. آز اللہ رسول اللہ, آزم زکنی رسول اللہ ہے, زکن زکا. کیا الہی فیور ہے علی کے کلام میں, الہی فیور. یہ لعاب پیغمبر ہے. آزم زکنی رسول نے مجھے ایسے بنایا جسے چائے پرندہ اپنے بچے کو بنایا. کیوں وجہ سبب کیوں بھرایا ایسے کیوں نہیں پلایا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ ایسے کیوں بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو. توجہ, میں اپنے عنوان سے باہر نہیں ہوں, مجھے یہی استدلال کے لیے میں نے یہ دستور یہاں لایا. ایسے کیوں نہیں پلایا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے؟ ایسے کیوں بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو بھراتا ہے؟ کیوں ایسا پیغمبر نے عمل کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ پیغمبر ہے معصوم, اور معصوم کا کام یہ ہے کہ وہ آیت پہنچائے. آیت کی تعریف یہ ہے کہ زیر زبر پیش میں بھی تبدیلی نہ ہو, ورنہ توہین آیت ہو جائے گی. اس لیے اگر پیغمبر علی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسے بھرایا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو کلام قرآن کی توہین ہو جاتی. اس لیے کہ ماں کا دودھ بچے کے جسم میں مختلف تبدیلیوں کے مرحلے طے کرتا ہے, مختلف تبدیلیوں کے مرحلے طے کرتا ہے. براہ راست پھر جا کر کہیں خون بنتا ہے, پھر بچے کی پرورش ہوتی ہے. لیکن طائر کہہ کر پیغمبر کی دیانت پر مہر تصدیق علی نے سب کی ہے, کیونکہ پیغمبر کا کام ہے آیت کو بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے بندوں تک پہنچانا. طائر اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی دانا حاصل کرتا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اسی طرح بچے کے سینے میں منتقل کر دیتا ہے. علی بتانا یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کے پاس جو علم قرآن ہے بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے انہوں نے مجھے عطا کر دیا. اس لیے کہ پیغمبر کو کہنا ہے کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن. یا علی جو ہے ناظرین محترم, آیت اسے کہتے ہیں, مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا, جواب سمجھانا چاہ رہا ہوں. آیت اسے کہتے ہیں کہ جس میں لفظیں بھی اللہ کی ہو, مفہوم بھی خدا کا ہو. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس میں حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس میں مفہوم خدا کا ہو لیکن اختیار نبی کو یہ ہو کہ وہ اپنے لفظوں میں بیان کر دے. حدیث خالی حدیث اسے کہتے ہیں کہ پیغمبر جب چاہیں تشریح قرآن کے سلسلے میں اپنی زبان سے با اختیار حیثیت میں تشریح قرآن کے سلسلے میں ہے, یہ بھی مرضی ہے خدا کے مطابق. اس لیے کہ جس کی زبان پر ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے پہلے لگے ہوں, اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آدھے دن ہماری مرضی سے بولے گا آدھے دن اپنی مرضی سے. توجہ ہے نا جانا مرتا ٹائم ملتا ہی نہیں, ما ینطق عن الہوی بولتا ہی نہیں ہے ہماری وحی کے بغیر. یہ آیت یہ حدیث قدسی, پھر حدیث قدسی میں ارشاد ہوا, آیت آپ کے ذہن نظر ہے نا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا.
حدیث قدسی میں ارشاد ہوا لولا کلمہ خلقت الاسباب، ہم آسمان اور زمین کو پیدا نہ کرتے حبیب اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی۔ اب دوستوں کائنات کس طرح آسمان اور زمین کے جو درمیان جو کچھ ہے وہ کائنات ہے۔ میں اس پر 1 گھنٹے میں رہا کر سکتا ہوں کائنات سمجھانے کے لیے، لیکن میں نے آپ کو مختصراً ایک چیزیں بتا دیا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا نام کائنات ہے۔ 18,000 عالم اگر ہے نا دنیا میں جدید تحقیق کے مطابق تو 18,000 عالم کائنات ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں 18,000 عالم کو پیدا نہ کرتا اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی۔ اللہ تو جب خدا نے یہ کہا کہ میں کچھ پیدا نہ کرتا اگر تیری خلقت مقصود نہ ہوتی، تو ظاہر ہے ہر ذی شعور کو سمجھنا چاہیے کہ اب اگر خدا اس کے بعد کچھ بھی پیدا کرے تو یہ حدیث معطل ہو جائے۔ اب اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ اس کے بعد پیدا کیا ہے، یہ سب سے پہلے۔ بہت توجہ تشریف پر۔ اب جو کچھ بھی پیدا کیا خدا نے وہ سب اس کے سامنے، آسمان زمین کرن پرن وائے سیور ملک ہور جنگل پہاڑ دریا ستارے سیارے سورج چاند جو بھی کچھ پیدا کیا اس کے سامنے پیدا کیا۔ اور جب سب کچھ اس کے سامنے ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ایک بڑی جسارت کی بات کر رہا ہوں، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس کی نظروں سے غائب نہیں، تو پھر یہ عالم الغیب کیوں نہیں ہوا؟ کون سی چیز ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے؟ سب چیزیں تو اس کے سامنے بنی۔ یہ تو کہتے ہیں لوگ کا پیغمبر کو علم غیب نہیں ہے، تو پیغمبر کو علم غیب نہیں ہے تو پھر کسی علم غیب ہے؟ کیونکہ مولانا کو پلاؤ کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی نا، تو مولوی صاحب کو نظر نہیں آتی پلاؤ کے نیچے بوٹیاں، کہتا ہے صاحب ہمیں بوٹی نظر نہیں آ رہی، تو رسول کو جنت کیسے نظر آئے گی؟ اچھا جنت اگر رسول کو نظر نہیں آتی تو رسول کی جنت بات کیوں رہے ہیں؟ بہت توجہ، فلاں کو جنت دے دی، فلاں کو جنت دے دی، فلاں کو جنت دے دی، نظر آتی نہیں دے دی۔ بہت توجہ بھائی، جو جنت نظر نہ آئے وہ اندھی جنت ہے، جو جنت اندھی ہو اس کی بخشش بھی اندھی ہوگی۔ بہت توجہ، بہت صلوات بھیجے نا محمد آل محمد صاحب۔ توجہ ہے نا دوستوں آپ کی؟ یا جو نبی نے صلی کا شاہد، ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ کاہے کا گواہ؟ لا الہ الا اللہ کا گواہ۔ گواہ کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا کون؟ رسول۔ تو اگر توحید کو بلا فصل گواہ کی ضرورت ہے، اب سمجھنا آتا کام ہے، اگر لا الہ الا اللہ کو بلا فصل محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے تو پھر لا محالہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون بدلے گا نہیں۔ اگر توحید کو لا الہ الا اللہ کو بلا فصل محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے تو پھر اس توحید کے گواہ محمد رسول اللہ کو بھی بلا فصل علی ولی اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ کہ اگر توحید کا گواہ اس وقت سے ہونا ضروری ہے جبکہ وہ ہے، تو پھر اس گواہ کا گواہ بھی اس وقت سے ہونا ضروری ہے جبکہ یہ گواہ ہے، ورنہ کون ثابت کرے گا کہ یہ گواہ ہے؟ بہت توجہ ادارے وسلام، بہت توجہ۔ آیا تھا خانے ابو طالب کے موضوع پر نبی کی بات کل کہی تھی کہ آج میں بیان کروں گا، کل بیان کروں گا، وہ آپ سے کیا وہ وعدہ اسی منزل پر لا رہا ہوں کہ اگر توحید کے گواہ کو، اگر توحید کو گواہ کی ضرورت ہے محمد کی صورت میں تو محمد کو بھی گواہ کی ضرورت ہے علی کی صورت میں۔ اگر توحید کا گواہ من جانب اللہ ہے تو نبوت کا گواہ بھی مکہ مدینے کی گلیوں سے نہیں آئے گا، اللہ کے گھر سے آئے گا۔ اور یاد رکھیے آپ تو عدالتوں میں جاتے رہتے ہیں، باقر رضوانی صاحب کا نشان یہ ہے مقدمے لڑنا عدالتوں میں جانا، آپ تو جاتے رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کورٹ میں آپ کو ریپلیکیشن کرنی ہے تو ریٹ کرنا ہے تو آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک گواہ کو تیار نہ کر لیں، جب تک گواہ نہ مل جائے، جب تک گواہ نہ آ جائے، آپ دعویٰ نہیں کرتے عدالت میں جاتے نہیں جب پیپر کمپلیٹ نہ ہو، انتظار کرتے رہیں گے نا، چاہے 40 برس تک گواہ نہ آئے۔ علی بہت توجہ۔ اب اگر آپ کا گواہ رضوانی صاحب 40 برس کے بعد آپ کو ملا اور آپ ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ میرا گواہ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدعی نہیں تھے،
بھائی بہت توجہ شادی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدعی نہیں تھے. نہیں، مدعی آپ تھے، مگر دعویٰ کس کے سامنے کرتے؟ کوئی گواہ تو آ جاتا. اے نبی کو 40 برس کے بعد نبی ماننے والوں، نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں بنا. نبی تو اس وقت سے نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، مگر انتظار کر رہا تھا کہ کعبے میں کوئی گواہ آ جائے تو اعلان نبوت کروں. گواہ آ جائے گا. سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو توجہ ہے نا دیدان محترم. انتظار کیا ہے، شان نبوت کے خلاف ہے. میں پوچھوں، بہت بڑا مجمع ہے، بہت دور تک میری آواز جا رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے میری آواز بھی، میری تصویر بھی، لیکن میں اتنا ضرورت کروں گا ریکارڈ کے لیے میں پسند ادب کر رہا ہوں. کاؤنٹر کوشچن کرنے کا میرا حق ہے کہ اگر پیغمبر 40 برس تک نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ میں اس کا جواب تو نہیں دوں گا، میں نے سوال چھوڑا ہے ملت کو دعوت فکر دینے کی. توجہ ہے، یہ نوٹ رہے، محفوظ رہے، اور مجھے بتائے کوئی انشاءاللہ اگلے سال پھر نہیں پڑھوں گا. جگہ پر جانے کا میں خود ہی پھنس گیا خود ہی. چلے ٹھیک ہے، جو بھی ہو گیا. اسے کہتے ہیں جاجی جبر نصیحت. پہلوا لیتا ہے اسے جو پہلوانا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ابو طالب کا اقتدار. بیٹا میرے ادا خانے میں اگر نہیں پڑے گا تو پھر کہاں پڑے گا؟ جو ہے نا، تو میں عرض کر رہا ہوں. چلے اور زندگی دیکھ تو دیکھیں گے. بات صرف اتنی ہے کہ 40 برس تک اگر نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ اور جو ہے نا دوستوں، تو 40 برس تک پیغمبر نے انتظار کیا کس کا؟ گواہ کا. گواہ آ جائے تو اعلان کروں. گواہ تو یہ پہلے تھا، مگر یہ گواہ غائب تھا. اعلان نبوت کا کن کافروں میں کرنا ہے جو کافر غیب پر ایمان ہی نہیں رکھتے؟ بات آ جائے طرف مانیں گے نہیں. اور ظاہر ہے، اور میں یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا اس دلیل میں. میں آپ کو توجہ چاہتا ہوں، آپ اس مرحلے پر ذرا سا متوجہ رہیں. انتظار کیا کہ وہ آنے والا آ جائے تو پھر اعلان کروں. آخر وہ آنے والا آیا، اور خدا نے بھی گواہ کا بڑا اہتمام کیا. اپنے قرآن کو نبی کے گھر میں اتارا، نبی کے گواہ کو اپنے گھر میں اتارا. بات آ جائے جانے مسئلہ. لیکن ترتیب ہی بدل دی. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ خدا کا قرآن تھا، خدا کے گھر میں آتا. نبی کا علی تھا، علی کے نبی کے گھر میں آتا. لیکن نہیں، اپنا قرآن اتارا نبی کے گھر میں، نبی کے گواہ کو اتارا اپنے گھر میں. اللہ اللہ اللہ، بہت توجہ بہت توجہ بہت توجہ. توجہ ہے نہیں جانے مسئلہ. اپنے گھر میں اتارا، اور اپنے گھر میں اتارنے کے بعد اور بطور اعجاز اتارا، بطور معجزہ اتارا. دیوار کعبہ چک ہوئی. میں ولادت نہیں پڑھا لیکن ایک جملہ دینا ہے. دیوار کعبہ چک ہوئی، فاطمہ بنت اسد اندر گئی، دیوار کعبہ پھر ملی. علی کعبے میں آئے، علی کعبے میں آئے. علی، میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں خطیب بنا محنت کر کے، میں علامہ بنا مجلسیں پڑھ کے، کتابیں پڑھ کے، محنت کر کے. کوئی CSC افسر بنتا ہے کمپٹیشن دے کر، کوئی 9 درجے میں جاتا ہے امتحان پاس کر کے، کوئی میٹرک کرتا ہے امتحان پاس کر کے. عمل کرے گا تو جزا ملے گی نا، عمل کرے گا تو جزا ملے گی نا. یہ امت کی حیثیت ہے. ارے علی کو جو کچھ نبی کے ساتھ خدمت کرنا ہے وہ تو بعد میں کرنا ہے نا. ابھی علی نے بدر تو فتح نہیں کی، احد تو فتح نہیں کیا، خیبر تو فتح نہیں کیا، خندق تو فتح نہیں کیا. ابھی علی بستر پہ تو نہیں سوئے، ابھی علی مباہلے میں تو نہیں گئے، ابھی علی نے نصرت پیغمبر تو نہیں کی، ابھی علی نے کچھ بھی نہیں کیا. اور خدا بغیر کچھ کیے علی کو اتنی بڑی جزا دے رہا ہے کہ اے نبی کے گواہ، میں تیرے عمل کا انتظار نہیں کروں گا. میں تجھے اپنے گھر میں پیدا کر کے دنیا والوں کی تاریخ کی زبان پر تالے ڈالنا چاہتا ہوں کہ علی عمل کی وجہ سے علی نہیں بنا، جس گھر میں آیا وہ گھر علی تھا. بات آ جائے گا. پیدا ہوا تو علی تھا. یہ علی کی شرافت ہے، یہ علی کے علی ہونے کی دلیل ہے. اس کے بعد بھی نصرت کی. نہ بھی کرتے تو علی تھے، اس لیے کہ خدا عہدے واپس نہیں لیا کرتا اور کم ظرفوں کو دیا نہیں کرتا. بات توجہ.
اور جو ہے نا جان محترم، علی پیدا ہوا تو علی تھا، آیا خانہ کعبہ میں، نبی کا گواہ آیا خدا کے گھر سے، نبی کی گود میں، نبی کی زبان چوسی، قرآن سنایا، اب کہا ہذا صفت العلم، ہذا لعاب رسول اللہ، زبان چوس کر فوراً ہی کہا کہیے رسول اللہ تورات سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ، حالانکہ ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا، ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ مجھے بھی تو تعجب ہوتا ہے، مولانا شبلی نعمانی نے جناب ابو ہریرہ کے لیے ایک روایت لکھی، بہت بڑے محدث ہیں، راوی ہیں زمانوں سے، کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ علی کی سنت ہے، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، یہ نبی کی سنت ہے، سنت ہے۔ نہیں، اب مل کر بآواز بلند صلوات بھیجے محمد عالم۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ بنا لا الہ کہاں پڑی؟ ابو طالب کے گھر میں۔ تو خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ابو طالب میں جب کبھی مجمع دیکھو سمجھو کہ بنیاد لا الہ کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ادا خانہ ابو طالب میں جب اجتماع دیکھو سمجھو کہ بنیاد لا الہ پر گفتگو ہو رہی ہے، توحید کا تحفظ ہو رہا ہے۔ کربلا نام ہے توحید کے تحفظ کا، کربلا نام ہے ابو طالب کے خون کی شرافت کا، کربلا نام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی سربلندی کا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال جو بانی پاکستان ہے، جب مصور پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے بخشت بے یقینہ را یقین، ان کے لرزت السجود او زمین، وہ حسین کے جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا، وہ حسین کے جس کے سجدے سے زمین میں زلزلے آ گئے، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان میں تجھے اپنے گھر میں پیدا کر کے دنیا والوں کی تاریخ کی زبان پر تالے ڈالنا چاہتا ہوں کہ علی عمل کی وجہ سے علی نہیں بنا، جس گھر میں آیا وہ گھر علی تھا۔ بات آ جائے گا پیدا ہوا تو علی تھا۔ اب یہ علی کی شرافت ہے، یہ علی کے علی ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد بھی نصرت کی، نہ بھی کرتے تو علی تھے، اس لیے کہ خدا عہدے واپس نہیں لیا کرتا اور کم ظرفوں کو دیا نہیں کرتا۔ بات توجہ۔ اور جو ہے نا جان محترم، علی پیدا ہوا تو علی تھا، آیا خانہ کعبہ میں، نبی کا گواہ آیا خدا کے گھر سے، نبی کی گود میں، نبی کی زبان چوسی، قرآن سنایا، اب کہا ہذا صفت العلم، ہذا لعاب رسول اللہ، زبان چوس کر فوراً ہی کہا کہیے رسول اللہ تورات سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ، حالانکہ ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا، ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ مجھے بھی تو تعجب ہوتا ہے، مولانا شبلی نعمانی نے جناب ابو ہریرہ کے لیے ایک روایت لکھی، بہت بڑے محدث ہیں، راوی ہیں مسلمانوں کے، کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حافظہ، ان کی میموری حافظہ بہت تیز تھا، بہت شارپ تھا، جتنی بھی حدیثیں پیغمبر سے سنتے فوراً بیان کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ 5000 سے زیادہ حدیثیں، میری طرف متوجہ رہیں، آپ غور سے سنیں جو میں دلیل دے رہا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ کو 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، جبکہ انہیں پیغمبر اسلام کی صحبت کا شرف صرف 3 ساڑھے 3 برس حاصل رہا ہے۔ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، یہ تاریخی واقعہ ہے۔
جنگ خیبر ہے سن 7 میں، سن 10 کے آخر میں یعنی 11 کے شروع میں پیغمبر اسلام کا وصال ہے، تو 3.5 پونے 4 برس میں 5-6 ہزار سے زیادہ حدیثیں لکھی۔ تو شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ یہ حافظہ، یہ شارپ میموری اس لیے ہوئی کہ ایک دن وہ راستے میں بیٹھے تھے، پیغمبر اسلام گزرے، شبلی نے لکھا سیرت میں، جب پیغمبر اسلام وہاں سے گزرے پوچھا وہ کیسے بیٹھے ہو؟ کہا مولا بھوک لگی ہے۔ کہا بھوک لگی ہے؟ اچھا۔ اتنے میں ایک ضعیفہ ایک گھر سے برآمد ہوئی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا۔ بہت توجہ میرے چلے، بہت سنجیدگی سے سنیں جو میں بات کہنے جا رہا ہوں۔ دودھ کا پیالہ تھا، کہا مولا یا رسول اللہ یہ آپ کی نظر سنے آئی۔ حضور نے دودھ کا پیالہ لیا اور اس میں سے چند گھونٹ دودھ کے بھرے یہ باقی جو دودھ بچا تھا، یہ سبھی رمانی لکھتے ہیں۔ مجھے روایت کی صحت اور اس کی کمزوری سے بحث نہیں ہے، میں واقعہ امانتاً بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے دودھ کے چند گھونٹ پیے اور وہ باقی دودھ کا پیالہ جناب ابو ہریرہ کو دے دیا۔ جناب ابو ہریرہ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں جب سے رسول اللہ کا جھوٹا دودھ پیا تھا اس دن سے جناب ابو ہریرہ کے حافظے کو اللہ نے یہ قوت اور توانائی عطا کی تھی کہ جو کچھ پیغمبر بیان کرتے تھے وہ سب کچھ یاد کر لیتے تھے۔ پیغمبر کا جھوٹا دودھ پیا تھا، بہت توجہ۔ باقی اذان محترم صرف یہاں تک ہے، میں نے اسی وقت یہی نظر روکی جب میں یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر کمال تو اس لعب پیغمبر کا ہوا نا، کمال تو اس پیغمبر کے جھوٹے دودھ کا ہوا نا، اس سے یہ صفت حاصل ہوئی۔ جناب ابو ہریرہ کا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ پیغمبر کا جھوٹا دودھ پی لیا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے بھی تو تاریخ اسلام سے یہی شکوہ ہے کہ جو پیغمبر کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے سارا اسلام لے لیتے ہو، اور جو پیغمبر کی زبان چوسے، بہت توجہ اذان محترم، جو لاب پیغمبر چوسے تو اللہ کا گواہ محمد کا گواہ علی جب وہ کعبے سے آیا 11 برس کا سن ہوا، آیت اب آئی ہے منذر عشیرتک الاقربین۔ ابھی یہ بتاؤں یادہ خان ابو طالب نام کیوں رکھا گیا؟ اب حق بنتا ہے یہ میرا، یادہ خان ابو طالب میں جب بچہ پڑھ رہا ہوں تو بتاؤں یادہ خان ابو طالب کی اہمیت کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ آیت نازل ہوئی منذر عشیرتک الاقربین، حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں میں اعلان رسالت کرو، انہیں خوف خدا دلاؤ۔ صحیح بخاری کے لفظ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام پہاڑ کی چوٹی سے یہ کہتے ہوئے اترے، یا علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہاں اہتمام کرو، شادی بھی ہو چکی ہے پیغمبر کی، خدیجہ الکبریٰ کا گھر بھی ہے، انڈیپینڈنٹ رہائش ہے، لیکن اللہ رے تدبر نبی و رسول کہ اسلام کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی پہلی اینٹ نہ مکے میں رکھی گئی، نہ مدینے میں رکھی گئی، نہ مسجد نبوی میں رکھی گئی، نہ بیت المقدس میں رکھی گئی، نہ مسجد اقصی میں رکھی گئی، نہ کسی میدان میں، نہ کسی حجرے میں۔ دعوت اسلام یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی بنا لا الہ الا الہ الا اللہ کی پہلی اینٹ نہ مکے میں رکھی گئی، نہ مدینے میں رکھی گئی، نہ مسجد نبوی میں رکھی گئی، نہ بیت المقدس میں رکھی گئی، نہ مسجد اقصی میں رکھی گئی، نہ کسی میدان میں، نہ کسی حجرے میں۔ دعوت اسلام یعنی لا الہ الا اللہ، یعنی بنا لا الہ الا اللہ، یعنی اسلام کی پہلی اینٹ، اسلام کی عمارت کی، اسلام کے تاج محل کا پہلا سنگ مرمر ابو طالب کے گھر میں رکھا گیا۔ بات توجہ اذان محترم،
تاج محل کا پہلا سنگ مرمر ابو طالب کے گھر میں، دعوت اسلام پہلی ابو طالب کے گھر میں، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ ہدایت کا پہلا گھر نہ مکہ ہے، نہ مدینہ ہے، نہ کعبہ ہے، نہ قبلہ ہے، نہ مسجد اقصی ہے، نہ مسجد نبوی ہے، نہ بیت الاقدس ہے۔ ہدایت کا پہلا گھر ابو طالب کا گھر حیدری، پہلا گھر۔ اب یہاں سے گواہی کی منزل ہے دوستو، پیغمبر اعلان کرتے ہیں، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کی سنی ہوئی بات ہے، لیکن اس جملے پہ آپ توجہ فرمائیں، پیغمبر اعلان رسالت کرتے ہیں، پورے مجمع پہ سکوت ہے، مرگ طاری ہے، ایک بچہ ہے 12 برس کا جو اٹھتا ہے اور اس کا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں۔ پیغمبر نے اعلان کیا کیا کہ آج کے دن جو میری تصدیق کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا ولی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ آج ہی سے تصدیق پر پورے مجمع میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، میں نے جب ایک جگہ تقریر کی، کہا چلیے اچھا اور کافر نہیں اٹھے تھے تو ابو طالب تو موجود تھے، وہ اٹھ جاتے۔ میں نے کہا ابو طالب اگر صاحب معرفت نہ ہوتے تو اٹھتے نا۔ بہت توجہ دوستو، ابو طالب تو اس لیے نہیں اٹھے کہ صاحب معرفت تھے، اس لیے کہ گواہی اگر محمد کی ہوتی تو ابو طالب دیتے۔ گواہی محمد کی نہیں ہے، رسالت کی ہے، اور گواہ کا اس وقت سے ہونا ضروری ہے جب سے مدعی ہو۔ پیغمبر مکے میں آ کر پیغمبر نہیں بنا، اس وقت سے نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور اس وقت کا گواہ کوئی نہیں ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری وانا والی من نور واحد، توجہ ہے نا، اس لیے کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھا اور اٹھ کر گواہی، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا، گواہی دی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ بہت توجہ، اب یہ کلمہ کس نے پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، علی نے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ کس نے پڑھا؟ علی نے۔ پیغمبر نے کیا وعدہ کیا؟ دوستو پوری توجہ، ایک جملے میں سمندر بند کر کے دے رہا ہوں آپ کو۔ پیغمبر نے اعلان کیا کہ کون ہے جو میرا گواہ بنے؟ علی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے آپ کو مکے میں نہیں، عرش پر زیور نبوت سے آراستہ دیکھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ، بہت توجہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ جو میری گواہی دے گا آج ہی سے وہ میرا ولی ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اب تاریخ کے مورخ فیصلہ کریں، علی نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جب علی نے تصدیق کر دی، گواہی دے دی، تو لامحالہ پیغمبر نے کہا ہوگا اپنے وعدے کے مطابق کہ اگر تو نے میری تصدیق کی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو عزیزان محترم، 90 کروڑ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ علی کی سنت ہے، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، یہ نبی کی سنت ہے، سنت ہے۔ نہیں، اب مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، یہ بنا لا الہ کہاں پڑی؟ ابو طالب کے گھر میں۔ تو خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، ابو طالب میں جب کبھی مجمع دیکھو سمجھو کہ بنیاد لا الہ کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ادا خانہ ابو طالب میں جب اجتماع دیکھو سمجھو کہ بنیاد لا الہ پر گفتگو ہو رہی ہے، توحید کا تحفظ ہو رہا ہے۔ کربلا نام ہے توحید کے تحفظ کا، کربلا نام ہے ابو طالب کے خون کی شرافت کا، کربلا نام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی سربلندی کا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال جو بانی پاکستان ہیں، جو مصور پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے بخشت بے یقینہ را یقین، ان کے لرزت از سجود او زمین، وہ حسین کے جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا، وہ حسین کے جس کے سجدے سے زمین میں زلزلے آ گئے، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از حلقوں بروید لا الہ، وہ حسین کے جس نے تلوار کے نیچے بھی لا الہ الا اللہ بلند کیا، وہ حسین جس کے خون کے ہر قطرے سے کلمہ توحید موج بن کر پھوٹا۔ خدا کے لیے ان مجلسوں میں آؤ، تمام مسلمان ان مجلسوں میں آئے، سب ان مجلسوں میں آئے، اس لیے کہ یہ مجلسیں تحفظ توحید کی مجلسیں، یہ مجلسیں اتحاد بین المسلمین کی مجلسیں ہیں، یہ مجلسیں نبوت کی معرفت کی مجلسیں ہیں، توحید کے لیے۔ دوستو کہتے ہیں نا
کہ حسین کی قربانی سب سے بڑی، یقیناً سب سے بڑی، ذبح عظیم ہے، لیکن ایک جملہ میں آج کہہ دوں کہ نہیں، اس سے بھی بڑی کوئی اور چیز ہے۔ حسین کی قربانی سے کوئی چیز بڑی نہیں، لیکن حسین کی قربانی سے بھی بڑی کوئی چیز ہے۔ حسین کی قربانی سب سے بڑی، لیکن اس قربانی سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، یقیناً کوئی چیز ہے جس پر حسین قربان ہو گیا۔ سوچیں میرے اس جملے کو آپ، یعنی کوئی تو چیز ہے ایسی جس سے زیادہ قیمتی حسین نہ اکبر کی جوانی سمجھ رہے ہیں، نہ قاسم کا بچپنا سمجھ رہے ہیں، نہ انو محمد کا لڑکپن سمجھ رہے ہیں، نہ بہن کی چادر سمجھ رہے ہیں۔ زینب کی چادر سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز اگر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے ہے حسین بنا الہ الہ، اس لیے کہ جس چیز پر حسین زینب کی چادر قربان کر دے، اکبر کی جوانی قربان کر دے، اصغر کا گردن قربان کر دے، اور محمد کے جسم قربان کر دے، قاسم کا لاشا پامال کرا لے، جس کے لیے یقیناً وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سوچو دوستو، اجڑ گیا مدینہ، لٹ گیا زہرا کا گھر، اداس ہو گئی قبر رسول، سوگوار ہو گئی فاطمہ زہرا کی زری، چل رہا ہے حسین مدینے سے، روانہ ہو گیا قافلہ۔ دوستو میرا ایک جملہ سنو، جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، خصوصاً خواتین جب خواتین کو رخصت کرنے آتی ہیں تو آ کر کہتی ہیں خدا خیر سے لائے، اگر نہ جاتے تو اچھا تھا۔ عزادارو، زینب بھی مدینے سے چل کر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، کوئی مدینے والا آئے، کوئی میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا آئے اور کہے خیر سے واپس آنا، کب تک واپس آؤ گے؟ عزادارو، زینب کو حسرت ہی رہی۔ ذرا میرا جملہ سنیں، کل میں نے مجلس کہاں چھوڑی تھی؟ قافلہ روانہ ہوا، علی کی بیٹی کو دائیں جانب سے دایاں بازو حسین نے پکڑا، بایاں بازو علی اکبر نے سنبھالا، زانو عباس نے طے کیا، محمل میں سوار کیا۔ اس شان سے مدینے سے زینب سوار ہوئی، اس لیے کہ یہ مدینہ ہے، کوفہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، جملہ سنیں گے آپ؟ پہلے ایک دو مرتبہ مدینے سے روانگی کے بعد 2 مرتبہ یہ قافلہ رکا ہے۔ دونوں وجوہات سن لو، میں پڑھ سکا تو پڑھ دوں گا، تم سن سکو تو برداشت کر لینا، اور دیکھنا عزا خان ابو طالب میں عزا کا معجزہ کیا ہے۔ جملہ سنو، جب یہ قافلہ ابھی تھوڑی دور چلا تھا مدینے سے کہ ایک مرتبہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ حسین نے مڑ کر دیکھا، نہیں جہاں آپ کا خیال ہے میں وہ بیان نہیں کر رہا، وہ بعد میں بیان کروں گا۔ حسین نے مڑ کر دیکھا تو ابو الفضل عباس کی ماں، بھائی دیکھو، جب غازی کی ماں کا تذکرہ آیا کرے نا تو سلام کیا کرو، بہت رویا کرو غازی کی ماں کو۔ پڑھوں گا انشاءاللہ 8 محرم کو کہ کون ہے ام البنین، مولا نے زندگی دی تو بتاؤں گا 8 محرم کو۔ ابو الفضل عباس کی ماں عصا کا سہارا لیے ہوئے، دوہری کمر کیے ہوئے قافلے کے پیچھے آئی، ماں کے احترام میں امام وقت گھوڑے سے کودا۔ ماں کے احترام میں حسین گھوڑے سے کودے، عباس گھوڑے سے کودے، اکبر گھوڑے سے کودے، حلقہ بنا لیا ماں کا۔ عزادارو حلقہ بنا لیا۔ عزادارو، مولا مجھے طاقت دے، میں جملہ پڑھ دوں، گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے آپ اگر آپ نے جملہ سمجھ لیا۔ حلقہ بنا لیا، لیکن میں سلام کیوں کرتا ہوں ام البنین کو؟ اس لیے کہ برابر میں عباس کھڑا ہے۔ خدا کی قسم اس ماں نے عباس کی طرف نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا، حسین کے چہرے کی بلائیں لی اور اس کے بعد کہا میری سیدہ شہزادی کے معصوم شہزادے، بتا میں تیری کیا لگتی ہوں؟ حسین کہتے ہیں ماں، آپ میری ماں ہے، آپ میری ماں ہے۔ کہا بیٹا بن کے کہہ رہا ہے، امام بن کے تو نہیں۔ اللہ اکبر، شریعت کا احترام دیکھیں۔ کہا اگر امام بن کے کہہ رہا ہے تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر بیٹا کر کے کہہ رہا ہے تو میرا جملہ سن لے۔ کہا ماں میں تم بیٹا بن کے کہہ رہا ہوں، آپ میری ماں ہے۔ کہا نہیں بیٹے، میں نے تو ساری زندگی اپنے آپ کو تمہاری کنیز سمجھا ہے، میں نے تو کبھی بھی، میں تو علی کے گھر میں علی کی بیوی بن کر نہیں آئی تھی، فاطمہ کے بچوں کی پالنے والی بن کر آئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنا آقا زادہ سمجھا ہے، میں نے تمہیں فاطمہ کا شہزادہ سمجھا ہے۔ آج مجھ کنیز کی ایک گزارش ہے، چلتے چلتے، ہاں ماں حکم کریں، اماں حکم کریں۔ کہا ایک لمحے کے لیے مجھے عباس دے دے،
عزادارو بہت سکون سے بہت سکون سے بہت سکون سے میرے لال ایک لمحے کے لیے مجھے عباس عاریتن دے دے، ادھار دے دے، وعدہ کرتی ہوں ابھی واپس لے کر جاؤں گی. کہا ماں تمہارا بیٹا ہے لے جاؤ. عباس کو ساتھ لیا، چلتے چلتے روضہ رسول میں آئی، ذریعہ رسول کے پاس آ کر کہا عباس بیٹھ جا. عزادارو جملہ سنیں، اب جملہ سنیں، کلیجوں کو تیار کر لیں، قیامت کی جملے کہنے جا رہا ہوں. سلام کرنا پھر ام المؤمنین. عباس بیٹھ جا. عباس بیٹھ گئے، ام البنین بھی بیٹھ گئی. عباس سے کہتے میرے لال. عباس جی اماں. کہا بیٹا یہ تیرے دائیں جانب کیا ہے؟ کہا ماں یہ قبر رسول ہے. کہا بیٹا اس پر دایاں ہاتھ رکھ. بڑے سکون سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تم سن لو اور برداشت کر سکو، ورنہ تم سے برداشت نہیں ہو سکے گا. بیٹا یہ کیا ہے؟ اماں قبر رسول. عباس کا بایاں ہاتھ اٹھا کر ام البنین نے اپنے سر پر رکھا. بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا اماں ماں کا سر. ماں کا سر. بیٹا ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا روضہ رسول میں. کہا بیٹا اب بتا. اماں روضہ رسول میں بیٹھے ہیں، دایاں ہاتھ میرا قبر رسول پر ہے، بایاں ہاتھ میرا ماں کے سر پر ہے. جب عباس نے 3 مرتبہ یہ کہا نا تو اب ام البنین کہتی ہے بیٹا قبر رسول کو گواہ بنا کر، ماں کے سر کی قسم کھا کر آج مجھ سے عہد کر کہ جب تک تیرے بازو سلامت ہے زینب کی چادر پہ ہاتھ بنا. زینب کی چادر و سینے پہ ہاتھ مارو نا. زینب کی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بھائی خدا سلامت رکھے، یہی ہے عزاداری کی شان، یہ ہے مجلسوں کا مقبول ہونا. کہا بیٹا قسم کھا. عباس نے قسم کھائی، رسول کی قبر کی قسم، ماں کے سر کی قسم. اماں جب تک میرے بازو سلامت ہے زینب کی آنکھ زینب کی چادر کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. اتنا کہ جا عباس. اب میں نے اجازت دی. عباس واپس آئے. نہیں آپ رو پڑے ہیں نا، ایک جملے کا اور اضافہ کر رہا ہوں. ہو گئے مسائب، مکمل مجلس ہو گئی ہے بلگامی صاحب، مگر میں مسائب ان کے آنسو دیکھ کر اضافہ کر رہا ہوں. قافلہ ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ پھر ایک مرتبہ عباس نے پلٹ کر دیکھا. عباس نے پلٹ کر دیکھا، ایک مرتبہ چلا کر کہا آقا حسین قافلہ روکیے، سغرا ڈیوڑی سے باہر آ گئی. عزادارو معمولی جملہ نہیں ہے. عباس کی زندگی میں اور کوئی بیوی ڈیوڑی سے باہر آ جائے. عباس گھوڑے سے اترے، اپنے دور سے ابا اتاری، سغرا کے سر پہ ڈالی. سغرا 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 میرے لال، سغرا میرے لال، میری زندگی میں ڈیوڑی سے باہر نہیں. چچا میں جانے کے لیے نہیں آئی. بیٹا کیا بات ہے؟ چچا میرے بابا کو آنے دو. حسین قریبا کیا بات ہے میرے لال، ڈیوڑی سے باہر کیوں آ گئی؟ کہ بابا جانے کے لیے نہیں آئے، ایک مرتبہ مجھے اصغر سے ملا. جزاک اللہ. جب بڑا پرسہ دے رہے ہیں آپ، بڑا ہاں یہی ہے رونے کا حق یہی ہے. ایک مرتبہ مجھے اصغر سے ملا تھا. رباب کی ہماری بٹھائی گئی، رباب ہماری سے اتری، اصغر کو لیے ہوئے سغرا کی گود میں لیا. سغرا نے باہیں پھیلائی، اصغر لپک کر بہن کی گود میں آ گئے. سغرا نے پیشانی کو بوسہ دیا، گالوں کو بوسہ دیا. عزادارو پیشانی کو بوسہ دیا، حسین چپ رہے. دائیں رخسار کو اصغر کے بوسہ دیا، حسین چپ رہے. بائیں گال کو بوسہ دیا، حسین چپ رہے. جب سغرا نے اصغر کے گلے کا بوسہ لیا نا، عزادارو کیا سن رہے ہو؟ بوسہ لیا، حسین رو پڑے، پیار کرنے لگی. سغرا کہتے بیٹا اصغر میرے لال تم بھی بہن کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بھیا یہ سب جاتے ہیں تو جائیں، تم گھر میں رہ جاؤ، میں تیرا جھولا جھولا دے. عزادارو آخری جملہ، میں تیرا جھولا جھولاتی رہوں گی. میرے لال رک جا. اصغر بہن کی گود سے لپٹ گئے. اب رباب آگے بڑھی، اصغر کو لینا چاہتی ہے. اصغر ایک طرف ماں کو دیکھتے ہیں، پھر بہن کو دیکھتے ہیں، پھر سغرا کو لپٹ جاتے ہیں. سغرا کی گود نہیں چھوڑی. زینب نے چاہا، اصغر نے سغرا کی گود نہیں چھوڑی. آخر ایک مرتبہ حسین باہیں پھیلا کر آگے بڑھے. عزادارو حسین آگے بڑھے، سغرا پیچھے ہٹی. اب جملہ سن لو میرا. سغرا پیچھے ہٹ کر کہتی ہے بابا زبردستی نہ لینا. بابا اگر اصغر خود آ جائے تو لے لینا، ورنہ زبردستی میرے بھائی کو نہ لینا. حسین کہتے نہیں سغرا، نہیں زبردستی نہیں لوں گا، مجھے اصغر سے ایک بات کہنے دو. حسین اصغر کے قریب آئے. اصغر کے کان میں اللہ جانے حسین نے کیا کہا کہ ایک مرتبہ اصغر نے بہن کے چہرے کو دیکھا، باپ کی طرف ہاتھ اٹھائے، لپک کر باپ کی گود میں آ گئے. اصغر چلے گئے، سغرا تڑپتی رہ گئی. اجڑ گیا مدینہ.